بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا طریقہ۔ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں ارشاد رب العزت ہے، ایمان والوں جب بھی نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو۔ اب جب کہ ہم وضو کی تمام شرطیں جان چکے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم نیت سے شروع کرتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ارادہ۔ وضو کے مستحبات: اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا، 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے۔ واجبات وضو: چہرہ دھونا، چہرے کو لمبائی میں پیشانی کے اوپر اس جگہ سے لے کر جہاں سر کے بال اگتے ہیں تھوڑی کے آخری کنارے تک دھونا ضروری ہے، اور چوڑائی میں بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کے پھیلاؤ میں جتنی جگہ آ جائے اسے دھونا ضروری ہے، جبکہ اطراف میں ادھر ادھر سے دھونا بھی ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ یا چہرہ عام لوگوں کی بنسبت بڑے یا چھوٹے ہوں تو اسے دیکھنا چاہیے کہ عام لوگ کہاں تک اپنا چہرہ دھوتے ہیں اور پھر وہ بھی اتنا ہی دھو ڈالے۔ ہاتھوں کو دھونا واجب ہے۔ چہرہ دھونے کے بعد ہم کچھ اور پانی لیتے ہیں اور پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک اوپر سے نیچے کی جانب دھونا چاہیے۔ اب کچھ اور پانی لیں اور اپنے بائیں بازو کو کوہنی سے انگلیوں تک نیچے کی سمت دھو لیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ کوہنی پوری طرح دھوئی گئی ہے تو آپ کو کوہنیوں سے تھوڑا اوپر دھونا چاہیے۔ وضو میں چہرے اور ہاتھوں کا ایک دفعہ دھونا واجب، دوسری دفعہ دھونا مستحب اور تیسری دفعہ یا اس سے زائد بار دھونا حرام ہے۔ واجب سر کا مسح: دونوں ہاتھ دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے کا مسح وضو کے پانی کی اس طرح سے کرنا چاہیے جو ہاتھوں کو لگی رہ گئی ہو، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ مسح دائیں ہاتھ سے کیا جائے جو اوپر سے نیچے کی طرف ہو۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ طول میں 1 انگلی کی لمبائی کے لگ بھگ اور عرض میں 3 ملی ہوئی انگلیوں کے لگ بھگ جگہ پر مسح کیا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ سر کا مسح جلد پر کیا جائے، بلکہ بالوں پر بھی کرنا درست ہے، لیکن اگر کسی کے سر کے بال اتنے لمبے ہوں تو ضروری ہے کہ وہ بالوں کی جڑوں، یا اگر آپ کے یہ سائڈ کے بال ہیں اور ان پر برش پھیرا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس طرف کے بالوں کو ہٹا دیں اور سر کے اگلے حصے کا مسح کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے سر کا مسح کرتے وقت اپنے چہرے کو مسح یا صاف نہ کریں۔ پاؤں کا واجب مسح: سر کے مسح کے بعد وضو کے پانی کی اس طرح سے جو ہاتھوں میں باقی ہو، پاؤں کی کسی ایک انگلی سے لے کر پاؤں کے جوڑ تک مسح کرنا ضروری ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر پیر کے اوپری حصے کی ابھری ہوئی جگہ تک مسح کافی نہیں ہے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دائیں پیر کا دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کا بائیں ہاتھ سے مسح کیا جائے۔ پاؤں پر مسح کا عرض جتنا بھی ہو کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 جڑی ہوئی انگلیوں کی چوڑائی کے برابر ہو۔ یاد رہے کہ جن جگہوں کو مسح کرنے کی ضرورت ہے انہیں مسح کرنے سے پہلے موزے اور جوتے پر مسح کرنا باطل ہے۔ ہاں، اگر سخت سردی کی وجہ سے یا چور یا درندے وغیرہ کے خوف سے جوتے یا موزے نہ اتارے جا سکیں تو احتیاط واجب یہ ہے کہ موزے اور جوتے پر مسح کرے اور تیمم بھی کر لے، جبکہ یہ خشک ہونا چاہیے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جن سے آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے: پیشاب اور پیخانہ، ری خارج کرنا، نیند، ایسی حالت میں عقل زائل ہو جاتی ہو، مثلا دیوانگی، مستی یا بے ہوشی، عورتوں کا استحاضہ جس کا ذکر بعد میں آئے گا، اور حالت جنابت۔